السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ آج میں آپ کے سامنے نماز عید کا طریقہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے قبل کہ میں ترکیب نماز کے سلسلے میں گفتگو شروع کروں، ایک گزارش ہے کہ آپ حضرات میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں۔ عید کی نماز سال میں 2 بار پڑھی جاتی ہے۔ ایک رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے عید الفطر کہا جاتا ہے، اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو جو نماز ادا کی جاتی ہے اسے عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ ایک نماز اس بات کی خوشی کا اظہار ہے کہ ہم نے رمضان المبارک میں روزہ رکھا، تراویح پڑھی، تو اللہ کے لیے 2 رکعت نماز بطور شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ اور دوسری نماز عید الاضحیٰ کی ہے، جو اس خوشی میں پڑھی جاتی ہے کہ اب نماز عید پڑھنے کے بعد ہم اللہ کے نام پر جانوروں کی قربانی کریں گے۔ چونکہ یہ نمازیں سال میں 2 مرتبہ ہی پڑھی جاتی ہے، اس لیے عوام میں اکثر لوگ اس کے طریقوں سے ناواقف ہو جاتے ہیں، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اس ترکیب کو پھر سے اعادہ کرایا جائے اور یاد دہانی کرائی جائے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نماز عید کے پڑھنے سے پہلے ہم نیت کریں گے۔ نیت نماز کے لیے فرض ہے۔ نماز کے باہر کی جو 7 شرائط ہیں ان میں سے نماز کی نیت کرنا بھی ہے، لہٰذا نیت کرنا تو فرض ہے، لیکن زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں آپ نے ارادہ کر لیا کہ ہم نماز عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر رہے ہیں، امام کے پیچھے ادا کر رہے ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی صاحب زبان سے نیت کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ نیت کی میں نے نماز عید الاضحیٰ کی 2 رکعت مع 6 زائد تکبیروں کے واجب، پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہہ کر کے ہم ہاتھ باندھ لیں گے، جیسے عام نمازوں میں ہاتھ باندھتے ہیں ناف کے نیچے، اور ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ تینوں تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو اٹھائیں گے، کانوں تک لے جائیں گے، اور 2 تکبیروں میں ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے۔ امام تعوذ تسمیہ پڑھ کر کے قرأت کرے گا، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ کر کے دوسری نمازوں کی طرح یہ نمازیں پوری کرے گا، رکوع، سجدہ، اور پھر دونوں سجدوں کے بعد سیدھا کھڑا ہو کر کے امام پہلے قرأت کرے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، اور پھر اس کے بعد یہ زائد 3 تکبیریں کہی جائیں گی، اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر دوسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر تیسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور چوتھی تکبیر ہوگی جس میں ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، بلکہ وہ چوتھی تکبیر رکوع کے لیے ہوگی۔ تو چوتھی تکبیر کے ساتھ رکوع کریں گے اور بقیہ نمازیں پوری کریں گے۔ نماز ختم ہونے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد دعا کی جاتی ہے اور امام خطبہ دیتا ہے۔ جمعے کی نماز کا جو خطبہ ہے یہ فرض ہے، اور عید کی نماز کا جو خطبہ ہے یہ سنت ہے، اس لیے خطبہ سننا بہرحال واجب ہے۔ خطبہ کا پڑھنا تو سنت ہے، لیکن خطبہ اگر پڑھا جائے، خطبہ ہو رہا ہو، تو ایسے وقت میں خاموش رہنا اور خطبے کی طرف توجہ کرنا یہ ضروری ہے۔ اور خطبہ کے بعد پھر نماز مکمل ہو گئی ہے
آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے جن کو وسعت عطا کی ہے وہ قربانی کریں گے، اور جن حضرات کو اللہ نے وسعت نہیں دی ہے وہ قربانی نہیں کر سکتے ہیں، ان کو بھی مایوس نہیں ہونا، اللہ سے دعائیں کرنا ہے۔ عید الاضحیٰ کا دن بہت مبارک متبرک دن ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے۔ قربانی کرنے والے حضرات اس بات کا خیال رکھیں گے کہ خصوصی طور پر اپنے پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، غریب رشتہ داروں کا خاص طور پہ، اور محلہ والوں کا، بلکہ پڑوسی میں اگر غیر مسلم بھی ہوں تو ان کو بھی یہ قربانی کا گوشت جو بکرے کا گوشت ہے وہ بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی